حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے عرب میں پھیل گئی، یہاں تک کہ عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے عبداللہ جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا، یعنی زمزم کو، وہ کنواں جس کو مضاز بن عمر نامی شخص نے بند کیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے تمام مال و دولت، تلواریں کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور کنواں بند کر دیا۔ خیر، عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے جو جگہ ان کو خواب میں بتلائی گئی تھی۔ وہاں جب کھدائی شروع کی تو کنویں کے آثار ظاہر ہونے لگے، جس پر قریش باز نہ آئے اور پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہمیں بھی شریک کرو ورنہ ہم جھگڑا کریں گے۔ اس بات پر عبد المطلب بولے، چلو کسی سے فیصلہ کرا لو۔ اس پر قریش کی جماعت عبد المطلب کے ساتھ فیصلہ کروانے نکلی۔ چنانچہ سفر میں کچھ قبیلے ایسے آئے جن کا پیاس سے بہت برا حال تھا اور موت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے۔ جو ہی عبد المطلب کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر سب نے کہا، فیصلہ عبد المطلب جیت گئے، اور پھر قریش کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو اس میں سونا، چاندی اور تلواریں وغیرہ نکلی۔ اب قرار ڈالا کہ یہ چیزیں کس کی ہوں گی، تو کعبے کا نام نکلا اور اس کے دروازے کو سونے سے سجا دیا گیا۔ کنویں کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھ پر یہ کھدائی آسان کر دے، میں اپنا بیٹا آپ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اب جب کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں اپنی منت پوری کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب بیٹا ذبح کرو۔